السلام علیکم دوستو، میں ہوں حیدر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں علی وائس چینل۔ انسان فطری طور پر انتہا پسند واقع ہوا ہے۔ یہ نفرت کرنے لگے تو نرم و نازک پھولوں کو بھی بے دردی سے مسل دے، اور پیار کرنے آئے تو اس شدت سے کانٹوں کو دامن میں سجا لے۔ کبھی پیار کی شبنم کا ایک قطرہ بھی ہمیں سیراب کر دے تو، اور کبھی چاہتوں کے امڑتے دریا بھی ہماری تشنا لبی کے آگے ہار مان جائیں۔ بدگمان کی کیفیت طاری ہو تو اپنا بھی بیگانہ لگے، اور خوشگمانی ہو تو دشمن کو رفیق سمجھ کر گلے سے لگا لے۔ ناصر میرا چاچا زاد تھا، مجھے چاہتا تھا، اس کی چاہت بھی امڑتے دریا کی مانند تھی، مگر میں اسے نفرت کرتی تھی۔ وہ میری منزل نہ تھا، مجھے دیہاتی ماحول بھی پسند نہ تھا۔ میری آنکھوں میں بسنے والا شہزادہ خوبصورت پڑھا لکھا اور سوٹ بوٹ میں ملبوس شخص تھا، جو شہر میں رہا اور پلا بڑا ہو۔ میرا گاؤں پنجاب کے شہر راولپنڈی کے جنوبی مغرب علاقے کی طرف بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہمارا گاؤں دور جدید کی سہولتیں سے محروم تھا۔ ایک کچی سڑک پنڈی سے ہمارے گاؤں تک جاتی تھی۔ اس روٹ پر صرف 2 بسیں چلا کرتی تھیں۔ گاؤں میں ایک مڈل اسکول تھا، جہاں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے تھے۔ بجلی نہ تھی، ہسپتالوں کی کمی بھی شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ ہمارے گاؤں کے کئی لوگ بر وقت طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے تھے۔ ناصر اور میں اکٹھے ہی گاؤں کے اسکول میں پڑھتے تھے۔ ناصر کے والد میرے ابا جان سے بڑے تھے۔ گاؤں میں ہماری جائیداد سب سے زیادہ تھی۔ میرے چچا اور والد دونوں بھائی مل کر زمینداری کرتے تھے۔ آپس میں اتفاق اور محبت مثالی تھی۔ ناصر اور میں ہم عمر تھے۔ قدرت نے مجھے بے حد حسن سے نوازا تھا، جبکہ ناصر شکل و صورت کے لحاظ سے بہت پیچھے تھا۔ لگتا تھا وہ ہمارے خاندان کا فرد ہی نہیں ہے۔ اس کا سیاہ رنگ اور پکا چہرہ مجھے بالکل نہیں بھاتا تھا۔ میں بچپن ہی سے اسے ناپسند کرتی تھی۔ بدصورت ہونے کے باوجود وہ کلاس کا ہونہار طالب علم تھا۔ اساتذہ اسے بہت چاہتے تھے، مگر ہر معاملے میں اسے نیچا ہی دکھانے کی کوشش کرتی تھی۔ مڈل کا امتحان ناصر نے فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا، جبکہ میں بامشکل پاس ہوئی۔ اس کے بعد حالات نے اجازت نہ دی تو ناصر نے تعلیمی سلسلہ ختم کر کے زمینداری میں باپ اور چچا کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا، جبکہ میں گھر کی ہو کر رہ گئی۔ کچھ عرصے بعد جب مجھے علم ہوا کہ میری اور ناصر کی نسبت بچپن میں ہی طے ہو گئی تھی، تو میں تڑپ اٹھی۔ میں کسی صورت بھی ناصر کی ہم سفر نہیں بننا چاہتی تھی، مگر اب انکار کرنا بھی میرے اختیار میں نہ تھا۔ پھر بھی میں نے اپنی اماں کو بتا دیا کہ میں ناصر کو ناپسند کرتی ہوں، اس لیے میں اسے شادی نہیں کروں گی۔ ماں نے میری بات سنی تو پریشان کن لہجے میں بولی، سلمیٰ بیٹا، ناصر جیسا بھی ہے، تمہیں اس سے شادی کرنی ہی ہوگی۔ تم دونوں کی نسبت بچپن میں ہی طے پا گئی تھی۔ ہمارے خاندان کی یہ ریت ہے، جو رشتہ ایک بار طے ہو جائے وہ ٹوٹا نہیں کرتا۔ اس لیے تم سب کچھ بھول جاؤ اور ناصر کے سوا کسی کے بارے میں نہ سوچو۔ مجبور مجھے خاموش ہو جانا پڑا، لیکن میں نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں ناصر سے شادی نہیں کروں گی، خواہ اس کے لیے میری جان ہی نہ چلی جائے۔ ناصر ہمارے گھر آتا رہتا تھا، مگر میں اس سے بات کرنا بھی گوارا نہ کرتی تھی۔ مجھے اس کی شکل سے بھی نفرت تھی۔ ناصر بھی بخوبی جانتا تھا کہ میں اسے ناپسند کرتی ہوں، مگر اس کے باوجود میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کے دیپ جلتے دیکھے تھے۔ گاؤں کے لوگ ناصر کے کردار کی بہت تعریفیں کرتے تھے۔ وہ گاؤں کے لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتا اور غریبوں کی بے لوث مدد کرتا تھا۔ میں کسی کی زبان سے اس کی تعریف سنتی تو میرے اندر ایک آگ سی لگ جاتی۔ میں جی بھر کر اس کی برائی کرتی اور دل کی بھڑاس نکال لیتی۔ یہ میری دعاؤں کا اثر تھا یا قدرت کا کرشمہ کہ ایک روز میرے ابا جان اور تایا جان میں کسی بات پر اختلاف ہو گیا۔ بات لڑائی جھگڑے تک جہاں پہنچی، وہ جو کبھی ایک جان تھے ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ میں جانتی تھی کہ زیادتی میرے ابا جان کی ہے، مگر پھر بھی کسی صورت ہار ماننے کو تیار نہ تھے میرے ابا۔ میرے لیے تو یہ جھگڑا زندگی کی نوید بن چکا تھا۔ میں امی اور ابا کے ساتھ ہی گاؤں کے لوگوں نے بجائے اصلاح کرانے کے اس ناراضگی کو اور بھی ہوا دی اور لگائی بجھائی کر کے اس مسئلے کو اور الجھا دیا۔
दोनों भाई एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। तमाम जायदाद का बंटवारा हो गया। मेरी और नासिर की मंगनी भी तोड़ दी गई। मेरे मन में घंटियां सी बज उठीं। मैंने सजदा शुक्र अदा किया कि मेरे मन की मुराद पूरी हो गई थी। एक रोज़ नासिर अचानक मेरे घर आ गया और मेरे अब्बा जान से कहने लगा, चाचा जान आप झूठे हैं, गलती और ज्यादती भी आपकी है, इसलिए बड़े भाई से माफ़ी मांग लें और ख़ानदान की इज्जत को जमाने वालों के सामने तमाशा न बनने दें। मैंने और अब्बा जान ने नासिर की इस जुर्रत पर इसकी खूब खबर ली और इसे खड़ी खड़ी सुनाकर भेज दिया और यह भी कह दिया कि आज के बाद वो हमारी हवेली में कदम न रखे। यूं ही 4 साल बीत गए। हम एक होकर भी एक दूसरे के लिए अजनबी बन गए। अब्बा जान ने मेरी ख्वाहिश की तकमील कर दी। हमारे दौर के रिश्तेदार अरसा से लाहौर में मुकीम थे। मेरी शादी इन लोगों में कर दी गई। शहजाद बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट था। वो मेरा आइडियल भी था। लाहौर में किसी सरकारी इदारे में मुलाजमत करता था। मैं शादी के बाद लाहौर चली गई और शहजाद के हमरा एक पुरसकून ज़िंदगी गुजारने लगी। नासिर को मैं एक ख्वाब में समझकर भूल गई। मैं गांव में कम ही जाती थी। मैंने सुना था कि नासिर ने उम्र भर शादी न करने का अहद कर लिया है। मुझे भला इससे क्या गर्ज थी मेरी तरफ से वो जहन्नम में चला जाए। मैं तो इसका नाम सुनना भी गवारा न करती थी, इसलिए मैं कम ही जाती थी। अगर जाती थी तो एक दिन और एक रात ठहर कर लाहौर आ जाती थी। शहरी ज़िंदगी मुझे रास आ गई थी। सर्दियों के दिन थे, ईद की आमद थी। अब्बा जान का इसरार था कि एक मरतबा मैं और शहजाद ईद इनके हमरा गांव में मनाए। जब हम रावलपिंडी के बस स्टॉप पर पहुंचे तो गांव जाने वाली आखिरी बस स्टैंड पर खड़ी थी। शाम ढलने वाली थी, मौसम भी आबरालूद था, बारिश का कोई इम्कान था। बस खाली ही थी। मैं और शहजाद फ्रंट सीट पर बैठ गए और आहिस्ता आहिस्ता मुसाफिर आते गए। बस चली तो इसमें तल धरे को जगह ना थी। बस में मुसाफिरों में वाहिद औरत थी। कई लोग बस के अंदर खड़े थे और कई छत पर बैठे थे। बस आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई शहरी हदूद से बाहर निकली और गांव जाने वाली कच्ची सड़क पर आ गई। इस सड़क पर रोशनी का कोई इंतज़ाम न था, क्योंकि इस दौर में इस इलाके में बिजली ही न थी। अभी बस ने 10-12 मील का सफ़र तय किया होगा कि बस एक झटके से रुक गई और ड्राइवर ने इंजन भी बंद कर डाला। शहजाद ने तजस्सुस भरी नज़रों से ड्राइवर की तरफ देखा कि इसने गाड़ी क्यों बंद कर दी है। इतने में एक मजबूत और लंबे कद का शख्स चेहरा निकाब में छुपाए ड्राइवर के पीछे वाली सीट से उठ खड़ा हुआ। इसके हाथ में रिवॉल्वर लहरा रहा था। वो बहुत ही गजबनाक लहजे में बोला, खबरदार, अगर तुम में से किसी ने हिलने या गड़बड़ करने की कोशिश की तो भून कर रख दूंगा। बस में सन्नाटा छा गया। तमाम मुसाफिर सहम गए और आने वाले बुरे वक्त का इंतज़ार करने लगे। कुछ ही देर बाद इस नकाबपोश ने चेहरे से निकाब उतारा और कहने लगा, तुम लोग मुझे पहचान गए होगे, अगर नहीं तो मैं बता दूं कि मैं जहानी डकैत हूँ। सन्नाटा और भी गहरा हो गया। तमाम मुसाफिर इसका नाम सुनकर खौफजदा हो गए। मैं पहली बार जहानी डकैत को देख रही थी। मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। लोग इससे खौफ खाते थे। वो कई केसों में पुलिस को मतलूब था। इसकी गिरफ्तारी पर इनाम भी मुकर्रर था, मगर पुलिस इसके बावजूद इसे गिरफ्तार करने में नाकाम हो जाती थी। कुछ लोग कहते थे कि जहानी खुद भी बड़ा मजलूम है, इसे हालात ने इस मुकाम पर पहुंचाया है। गांव के ज़मींदार ने इसकी बहन के बेआबरू किया था। वो ज़मींदार का मज़ारा था, इसका हर सितम सहता था, मगर वो ये जुल्म बर्दाश्त न कर सका और इस गांव के ज़मींदार को कत्ल करके फरार हो गया और फिर वो डाकू बन गया। जबकि कुछ कहते थे कि जहानी बचपन में ही अगवा हो गया था। कुछ कहते थे कि इसका बाप भी डाकू था और ये सब कुछ इसे विरासत में मिला है। न जाने इसमें हकीकी क्या है, मगर इस वक्त हम सबको इनकी बातों से कोई गज न थी, बल्कि हर एक को अपनी जान बचाने की फिक्र पड़ी थी। चंद लम्हे इसने पूरी बस के मुसाफिरों का जायज़ा लिया और फिर वो मेरी तरफ बढ़ा और मेरा हाथ बुरके में से खींच कर पकड़ लिया और हंसने लगा, चलो मेरे साथ। शहजाद भला ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि कोई इसकी आंखों के सामने इसकी इज्जत पर हाथ डाले। वो शहरी बाबू होने के बावजूद अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और जहानी से उलझ पड़ा। जलील इंसान, शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या घर में तुम्हारी माँ बहन नहीं है?
یہ کہہ کر شہزاد نے میرا ہاتھ جہانی کی گرفت سے آزاد کرا لیا۔ میں نے جہانی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ غصے میں میرا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا، مگر جہانی پر کسی بات کا اثر نہ ہو رہا تھا۔ اس نے پھر میرا بازو پکڑ لیا۔ شہزاد کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے ایک بھرپور تھپڑ جہانی کے چہرے پر جڑ دیا، جس کی آواز تمام مسافروں نے سنی۔ جہانی کی برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ اس نے میرا بازو چھوڑ دیا اور شہزاد کو گھسیٹ کر بس سے باہر لے گیا اور اسے بے دردی سے مارنے لگا۔ میں نے کافی شور مچایا، مگر کسی نے بھی میری فریاد نہ سنی۔ سب انجان بن کر ایک انسان کی بے بسی اور ایک درندے کے وحشیانہ پن کا تماشا دیکھتے رہے۔ شہزاد جہانی کی مار کھا کر بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جہانی پھر بس کے اندر آ گیا اور مجھے بھی گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا، مگر کوئی بھی میری مدد کو نہ آیا۔ سب بزدل تماشائی بنے بیٹھے رہے۔ میں نے روتے ہوئے جہانی کو خدا اور رسول کے واسطے دیے اور کہا، میں اس کی بیٹیوں کی طرح ہوں، وہ مجھ پر رحم کرے اور مجھے چھوڑ دے۔ مگر جہانی پر میری آزاری کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کا تو ضمیر ہی مر چکا تھا۔ مسافروں میں سے کسی میں اتنی ہمت اور جرأت نہ تھی کہ آگے بڑھ کر جہانی کا راستہ روکتا یا اس ظلم اور زیادتی کے خلاف سینہ تان کر کھڑا ہو جاتا۔ سب کے سب بس کی کھڑکیوں میں سے ایک مجبور اور بے بس عورت کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ جہانی مجھے لے کر آگے بڑھنے لگا۔ میں مزاحمت کی اور اسے کوسنے لگی، مگر میری مزاحمت نے جہانی کے غصے کو اور ہوا دی۔ اس نے میرے شہزاد پر گولیاں برسا کر میری آنکھوں کے سامنے ہی مار ڈالا۔ میں لمحوں میں بیوہ ہو گئی۔ میں شہزاد کی لاش سے لپٹ کر رونا چاہتی تھی، مگر جہانی نے مجھے ایسا نہ کرنے دیا۔ وہ مجھے گھسیٹ کر آگے لے گیا اور پھر ایک جگہ رک کر بس کے مسافروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں اس لڑکی کو لے جا رہا ہوں، اگر کسی مائی کے لال میں ہمت ہے تو آ کر اسے بچا لے۔ میرا نام جہانی ڈکیت اور جہانی نے کبھی ہارنا نہیں سیکھا۔ یہ کہہ کر جہانی پلٹا۔ میرے ہاتھ اس کی مضبوط گرفت میں تھا۔ میں مسلسل چلا رہی تھی اور حسرت بھری نگاہوں سے مسافروں کی طرف دیکھ رہی تھی کہ شاید کوئی غیرت مند مجھے بچا لے۔ میرے لبوں سے آہیں اور دعائیں ایک ساتھ نکل رہی تھی کہ اے پروردگار، اے رب ذوالجلال، میری مدد فرما۔ شاید وہ دعا کی مقبولیت کا لمحہ تھا۔ خدا نے میری بات سن لی۔ بس کی چھت سے ایک مسافر نیچے کودا اور ہم تک آ پہنچا۔ اس نے مجھے جہانی کی گرفت سے لمحوں میں آزاد کرایا اور پھر کسی بھوکے شیر کی مانند جہانی پر ٹوٹ پڑا۔ جہانی اس اچانک حملے سے گھبرا گیا۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری اور دونوں ایک دوسرے سے گتم گتا ہو گئے۔ جہانی نے اس مسافر کو زہر کرنے کی بہت کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ اس مسافر نے بھی بہت زور لگایا، مگر جہانی اس کے سامنے چٹان ثابت ہو رہا تھا۔ اس مسافر نے اپنی شلوار کے نیفے سے خنجر نکال لیا اور جہانی پر پھول پڑا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے جہانی کے جسم میں کئی سوراخ کر ڈالے۔ وہ بری طرح لہو لہان ہو گیا اور کچھ دیر تڑپ کر وہ زندگی کی قید سے آزاد ہو گیا۔ اب مسافر بس سے نیچے اتر آئے اور اس مسافر کی طرف بڑھے جو ایک طرف بیٹھا ہانپ رہا تھا۔ اس کے جسم پر کئی زخم آئے تھے۔ وہ کسی قدر اندھیرے میں تھا۔ میں اس کی صورت نہیں دیکھ پائی تھی۔ مشرق کی جانب سے چاند طلوع ہو رہا تھا۔ ہلکی ہلکی روشنی پھیلنے لگی تھی۔ ایک دو مسافر شہزاد کی لاش کی طرف بڑھے اور کچھ میری طرف آ گئے۔ میں اپنی کلائی پکڑے زمین پر بے ست پڑی تھی۔ میرے اعصاب شل ہو چکے تھے۔ مجھ میں اٹھنے کی تاب ہی نہیں تھی۔ ویسے بھی ایک کے گرد کافی مسافر جمع ہو گئے تھے۔ میں منتظر تھی کہ لوگ مجھے خوشخبری دے کہ شہزاد زندہ ہے۔ میں لاشعوری طور پر اسے دیکھنے سے کترا رہی تھی۔ شاید میں خود اس کی موت کا یقین نہیں دلانا چاہتی تھی۔ میں اٹھی اور آہستہ آہستہ اس اجنبی مسافر کی طرف بڑھی جو میری خاطر زخمی ہو گیا تھا۔ میں نے اپنا دوپٹہ اتار کر ایک مسافر کو دیا اور کہا، یہ ان کے زخموں پر باندھ دے۔ اس مسافر نے دوپٹہ پھاڑ کر اس کے زخموں پر باندھ دیا تو میں بھی اس کے قریب ہو گئی۔ میں نے مسافر کو دیکھا تو میرا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ وہ ناصر تھا، میرا قدر، میرا سابقہ منگیتر۔ میں فوراً ناصر کے قدموں میں جھک گئی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، ناصر، میں سمجھتی تھی کہ تمہیں مجھ سے نفرت ہو گئی ہوگی اور تم میری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرو گے، مگر آج جو بھی کچھ تم نے کیا وہ زندگی بھر نہ بھولوں گی۔
नासिर ने मेरी तरफ देखा और कराहते हुए बोला, सलमा, इज्जतें सबकी सांझी होती हैं। यकीन करना सलमा, मुझे कतई ये मालूम नहीं था कि जहानी का शिकार होने वाली लड़की कौन है। ये तो मुझे अब पता चला कि वो तुम हो। सलमा, शायद कुदरत को हमारा मिलन मंजूर ना था। मैं कुदरत के इस फैसले पर शाकिर हूँ। तुम्हारी जगह कोई लड़की भी होती तो तब भी ना वही कुछ करता जो अब किया है। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं तुम्हारे खावन को नहीं बचा सका। शायद तुम्हारी किस्मत में ये लिखा था। ये कहकर नासिर ने मेरे सर पर हाथ रख दिया। मेरी आंखों से तश्कर के आंसू बह निकले। वो मेरा हाथ पकड़कर शहजाद के पास ले आया और तब मैं खौफजदा मंजर देखने पर मजबूर हो गई जिसे मैं आंखों से चुरा रही थी। शहजाद लहूलुहान थे और इनकी वीरान आंखों में जैसे तश्कर भरा हुआ था। मुझे यूं लगा जैसे वो नासिर के शुक्रगुजार हो के इसने इसकी इज्जत लुटने से बचा ली। मुझे रह रहकर अपनी सोच पर अफसोस हो रहा था कि मैं ज़िंदगी भर नासिर की बदसूरती की वजह से इससे नफरत करती रही। मैंने इसके किरदार की खूबसूरती पर तवज्जो न दी। आज मुझे पता चला था कि गांव के सभी लोग इसकी तारीफें क्यों करते थे। वो वाकई तारीफों के काबिल था। नासिर पर मुकदमा चला, मगर जल्द ही इसे न सिर्फ बरी कर दिया गया बल्कि तारीफें, इसनाद और इनाम से भी नवाजा गया। जब इन हालात का इल्म मेरे वालिदैन को हुआ तो इनके सर भी नासिर की इज्जत के सामने झुक गए। मेरे अब्बा जान ने नासिर के वालिद से माफ़ी मांग ली। बरसों बाद भाइयों में खुद ब खुद सुलह हो गई। कुछ अरसा बाद मेरे वालिद ने खुद चाहा कि मेरी और नासिर की शादी कर दी जाए। जब मुझे और नासिर को वालिदैन के फैसले का इल्म हुआ तो हम दोनों ने इनका ये फैसला मानने से इनकार कर दिया, और इसलिए कि मैं नासिर को भाई बना चुकी थी। मैं इस फख्र में रहना चाहती थी कि मैं एक गैरतमंद भाई की बहन हूँ। मेरा कोई भाई जो नहीं था। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।